السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ ہم کر رہے ہیں اور اس وقت ہم ہیں سورہ القلم پہ۔ ہم نے ابھی تک بات کی ہے پہلی 4 آیات پہ، اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے 33 آیت تک کور کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، اور ہمیں کن باتوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کو ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا
لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اخلاق کی ہر شخص گواہی دیتا تھا، لیکن ایک توحید کا پیغام دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین اور کفار نے یلغار کر دی اور کیریکٹر اسیسینیشن کی طرف جانا شروع کر دیا۔ ہمارے رب نے اس وقت اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیریکٹر کی، کردار کی گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پہ ہیں۔ اور ہم نے بہت سی مثالوں کے ذریعے دیکھا بھی، اور گاہے بگاہے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں بہت سے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کیسے وہ جو دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے ہی متاثر ہوئے۔ اب اس کے بعد جو بات سمجھنے کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سے حالات اور واقعات سے جب ہم گزرتے ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے اب ایک اور کردار کی بھی بات کریں گے، ایک اور کردار کے ذریعے بھی ہمیں سمجھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ ہم دیکھیں کہ کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح مختلف ہے، اور there is no comparison at all۔ آیت نمبر 5 کو اگر ہم دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی جب ہمارے سامنے کوئی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے، کوئی ایسا سینیریو آتا ہے کہ وہاں پہ مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں، تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے انداز کو تھوڑا سا دھیما کر لینا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں بہت جلدی دکھا دیتا ہے کہ اصل کرائیٹیرین بھی کیا ہے، اور جو شخص حق پہ ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور جو شخص حق پہ نہیں ہے اس کا بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 6 کو آپ دیکھیں، اس میں کہا گیا ہے کہ کیا پتہ چلے گا کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے، یعنی کون شخص جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم پہ اترا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین کے معاملے میں اکثر اٹیک ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ جب بھی دین کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو ایموشنل ریئیکشنز بھی آئیں گے، کہیں پہ لوگ آپ کو ایسی سچویشن میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو ڈیفینسو ہونا پڑتا ہے، آپ کچھ نہ کچھ ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے کمپرومائزز ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم دین پہ کمپرومائز کریں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، آپ کو وہاں پہ خاموش ہونا پڑتا ہے کہ وقت آنے پہ لوگوں کو ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور معاملات کس طرف چل رہے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اچھا اخلاق ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایسے تمام مواقع پہ اپنے آپ کو ٹھہرا لیں، اس ٹھہراؤ کے ساتھ جو بھی مسائل ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں ان کو دیکھیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ علم جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی بات چھپی نہیں ہوئی۔ ہماری نیت کیا ہے، ہم چھپ کے کیا کر رہے ہیں، ہم ذہنی طور پہ کیا سوچ رہے ہیں، تو ہمارے رب کے لیے تو ہر چیز آسان ہے، ہر چیز ہمارے رب کو سمجھ آتی ہے۔ ہاں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جب ہم کسی بھی الجھاؤ میں آ جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوں گے، جو لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ہوں گے، اور جو لوگ حق پہ چل رہے ہوں گے، ان کے سوچ میں، ان کے مزاج میں، ان کے پک اینڈ چوز کے کرائیٹیرین میں ہر معاملے میں فرق ہوگا، ہر چیز ان کی بہت ڈیفرنٹ ہوگی۔ اسی لیے جب ہم حق پہ ہوتے ہیں تو ایک کام جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ڈیفینسو نہ ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ گھر میں اگر معاملہ ہوتا ہے، ایک پیرنٹ ہے اور ساتھ ان کا بچہ ہے، اور خاص طور پہ جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ٹین ایج میں آتے ہیں، اب آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا زمانہ خراب ہے، ہمیں یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ ان کو کوئی اخلاق کا ہی ایک
اچھا مرتبہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کام کریں اور ایسے نہ کریں. بچے آپ سے آرگیو کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا جملہ بولتے ہیں جس میں آپ کو اتنا سٹریس دے دیتے ہیں کہ آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، آپ چیزیں ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی بہت کامن مثال میں اس طرح دیتی ہوں کہ مثلاً آپ نے بچے کو کہا کہ بیٹا اسکرین نہ استعمال کریں، اور آپ کا بچہ کہتا ہے کیوں، کیا ہوگا؟ اب آپ سوچیں کہ 15 سال 18 سال کا بچہ، کیا اس کو نہیں پتا کہ اسکرین کے کیا کیا مسائل ہیں؟ وہ فیس بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد جو اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کا سرکل ہوتا ہے، اس میں بھی یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ ہر وقت کیونکہ اسکرین کے اوپر ہے، وہ بہت سے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، آرٹیکلز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتا تو وہ آپ کو ڈیفینسو کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس سے کیا ہوگا؟ اب والدین کیا کرتے ہیں؟ اس کو ساری کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تمہاری صحت خراب کرے گا، اس کے آئیڈیاز اچھے نہیں ہیں، اس میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس سے یہ خرابی آ رہی ہے. تو میں والدین کو بتاتی ہوں کہ آپ کو بالکل ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بہت ہی آرام سے، دھیمے طریقے سے صرف یہ بول دینا چاہیے اس وقت، آپ کا کیا خیال ہے، آپ مجھے بتائیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ اتنے سمجھدار ہیں، آپ کو باتوں کا پتہ ہے، آپ دنیا میں رہتے ہیں. تو آپ چیک آؤٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کو کیوں اس چیز سے روک رہی ہوں. تو جب ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اخلاق کے معاملے میں بھی شیکی ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ایک اور کانسیپٹ بھی سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ تبدیلی ہوتی ہے نا، یہ بہت مشکل ہوتی ہے. یعنی ہر ایک کے لیے ایک چینج کو ایکسیپٹ کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اب وہ پوری سوسائٹی بتوں کی پوجا کر رہی ہے، بہت سارے کلچرل مسئلوں میں گھری ہوئی ہے. اب سڈنلی ایک دم سے کوئی شخص آ کر ان کو بتا رہا ہے کہ آپ توحید پہ آ جائیں، یہ کام چھوڑ دیں، ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، رشتہ داریوں کو کیسے نبھائیں. تو ان کو وہ چینج بہت مشکل لگ رہی ہے. آج کل کے دور میں اس کو ایز اے فل سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، چینج مینجمنٹ، کیونکہ لوگوں کو اس میں مشکلات پیش آتی ہیں. ہمارے لیے جو سمجھنے کی اس میں بات ہے، ایک لیسن ہے، ٹیک ہوم میسج ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ سارے حالات بڑے مشکل چل رہے ہیں، ہمارے کیریکٹر کے اوپر بھی کوئی بات آ رہی ہے، کوئی ہمیں کہیں کارنر بھی کر رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت؟ صبر کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب باتیں ٹرانسپیرنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ وقت آنے پہ اگر ہم اپنے اخلاق کا صحیح مظاہرہ کریں گے، باتوں کو صحیح طرح سے لیں گے، تو آگے بھی ہمارے لیے پھر آسانیاں ہی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گی. اسی لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 8 کو دیکھیں، فَلَا تُطِیعِ الْمُکَذِّبِینَ، پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان. یعنی اپنا سٹینڈرڈ لوور نہیں کرنا. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم جب اخلاق پہ چل رہے ہوتے ہیں، بہت کلیئر ہوتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں الجھاؤ دے دیتا ہے، ہم ہی غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کوئی دوسرا ہمیں کہتا ہے کہ لو، یہ تو ابھی ہمیں یہ بات بتا رہے تھے کہ جی ایسا بیہیویئر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب یہ خود غلط کام کر رہے ہیں اور ہم پھر وہاں پہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب میں کیا کرتی، میں نے تو بہت صبر کیا تھا لیکن میری بس ہونی شروع ہو گئی. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک ایسے طریقے سے لے کے چلیں کہ ٹھیک ہے، جو بھی مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں، وقت آنے پہ ان کی نوعیت، ان کی حقیقت سب کو سمجھ آ جائے گی. اور اسی لیے آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو کفار چاہ رہے ہوتے ہیں، یا اس دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا؟ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. آپ ہمیں لبرٹی دے دیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی درست ہے. جبکہ ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہر شخص ایک ہی لیول پہ ہے. اب آج کے دور میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے ہمیں پوری دنیا کچھ ایسی ٹرمینالوجی سکھانا شروع کر دیتی ہے کہ ڈائیورسٹی کو انڈورس کریں، یا یہ کہ انٹرفیتھ ہارمنی لے کر آئیں. بالکل ہارمنی ہونی چاہیے. ہمارے اندر اتنا برداشت ہونا چاہیے کہ اگر ایک شخص کسی اور سوچ کا ہے، کسی اور عقیدے کا ہے، تو ہم اس کو برداشت کر لیں. لیکن یہ اس برداشت کا حصہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو، یا دین کا جو حصہ نہیں ہے ہمیں کہا جا رہا ہو کہ آپ اس کو انڈورس کر لیں، یا یہ کہ آپ مان لیں آپ کے ٹھیک ہے جی، آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے. تو ایسے کمپرومائزز کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے.
یعنی کبھی کبھی کچھ ایسی مثالیں سامنے لائی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کسی کافر کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اس کو سزا نہیں دی. تو وہ مثالیں جو ہوتی ہیں وہ تب ہوتی ہیں جب بیسک جو دین کی فاؤنڈیشن ہے یا عقیدہ ہوتا ہے اس پہ کوئی چوٹ نہیں لگتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نیکی کی تعلیم دیں گے، نیکی کی بات کریں گے، لیکن برائی سے بھی روکیں گے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ صرف اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں، پلیزنٹ باتیں کرتے رہیں، لوگوں کے دل کو خوش کریں، لیکن یہ نہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اصل کرنے والے کام جو ہیں وہ کون سے ہیں. اور یہی بات ہمیں ہمارا کلمہ بھی سکھاتا ہے. جب ہم پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے نگیٹ کر دیا، ہم نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جو پیغام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جو کرائٹیرین اور سٹینڈرڈ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات آ رہی ہیں وہ اس میں ایک خاص کیریکٹر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ولید بن مغیرہ ہیں جن کی پرسنالٹی کو سامنے لایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کیریکٹر ہو سکتا ہے جس میں یہ خرابیاں ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بالکل اپوزٹ ایک پکچر دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. تو ذرا اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، اپنے مینرزم کو دیکھ لیں، اپنے طور طریقوں کو دیکھ لیں، اور آپ کو وضاحت سے ایک فرق محسوس ہوگا. آیت نمبر 10 سے اگر ہم اس کیریکٹر کو پورا دیکھنا شروع کریں تو وہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بے وقار، عیب گو، چغل خور ہو، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گناہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہہ دیتا ہے اساطیر الاولین، کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ یعنی ناک پر داغ دیں گے. اب آپ تھوڑا سا اس کیریکٹر کو سمجھیں جو کہ آیت نمبر 15 تک چلتا ہے، اور اس میں اس کیریکٹر کو بیسیکلی تو کیریکٹر لیس ہی کہا گیا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کی لسٹ چلتی ہی چلی جا رہی ہے برائیوں کی. اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ قسمیں کھانے والا انسان ہے، اور یہ بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے. آپ دیکھیں قسمیں کھانے کو تو پسند ہی نہیں کیا گیا، یعنی ہم کیوں ایسا کوئی کام کریں جس پر ہمیں کوئی قسم کھانی پڑے یا ہمیں کوئی ایسی بات کہنی پڑے جو کہ درست نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. ایک شخص جس کو اللہ نے مال و اسباب دیا مگر وہ اپنی قسم کے ذریعے ہی خریدتا ہے اور قسم کے ذریعے ہی بیچتا ہے، یعنی اس کو بار بار لوگوں کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ یہ مال درست ہے جبکہ اس مال میں بہت سی خرابی بھی ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں جو انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا تو اس کے مال سے برکت ہی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی اس کی کوئی ویٹیج نہیں رہتی. اور جھوٹی قسم کھانا ویسے بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وعدے جس میں امانت اور صداقت آتی ہے اس کا کوئی میچ ہمیں نہیں نظر آتا جب ہم اس طرح کی باتوں کو دیکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اسی میں اس کی تہمت لگانے کا انداز بھی ہے، گوسپ کرنے کا طریقہ بھی ہے، پھر یہ کہ باغی پنا بھی ہے، پھر یہ کہ رشتوں میں کاٹنا بھی ہے، پھر یعنی زبان بھی بری ہے، ایٹیچیوڈ بھی بہت برا ہے. تو ایک پورا کردار ہمارے سامنے آتا ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں بھی کئی دفعہ نظر آتا ہے کہ یہی وہ افراد ہوتے ہیں جو جگہ جگہ کھڑے ہو کر کسی بھی دیندار انسان کو، کسی بھی بااخلاق انسان کو گندا کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ ایک قسم کی وارننگ کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے. اگر ہم چند احادیث کا ذرا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں جیسے آتا ہے، یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. تو یہ افراد جو ہوتے ہیں یہ اسی قسم کے معاملات کے ساتھ چلتے ہیں.
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جنت میں آپ کو ہر طرح کے رینکس مل رہے ہیں، ہر طرح کے گھر مل رہے ہیں، ہر طرح کی وہاں پہ جیسے سمجھیں کوئی ریل اسٹیٹ میں آپ کو بتاتا ہے نا کہ یہ بیسٹ ایریاز ہیں جہاں پر آپ جا کے رہ سکتے ہیں، اور کرنا کیا ہے آپ نے؟ سب سے بڑی بات جو یہاں پر آتی ہے، آپ حق پر ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ درست بات کر رہے ہیں، لیکن دوسرا انسان آپ کو تنگ کر رہا ہے لیکن آپ اس سے جھگڑا نہیں کرتے۔ تو اخلاق کا یہ مرتبہ جو ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بلا کہا تو اس کے لیے قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی بات ایسی منہ سے نکل جاتی ہے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس شخص کو نہیں بتا سکتے کہ مے بی آئی لاسٹ مائی ٹیمپر، یا میں نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی جو کہ صحیح اخلاق کے مطابق نہیں تھی، تو ہمیں پھر اپنے رب کے سامنے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، تکلف سے بات کرنے والے، ٹھٹھا لگانے والے، بہت زیادہ باتیں کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی ایک حدیث میں، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہم نے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جو بات کر رہے ہیں ایک اور کیریکٹر کی، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ دیر از نو میچ۔ یہ شخص کہیں سے بھی نہ، ایک تو اپنا کردار برا ہے، اور پھر جو بات آئی ہے کہ یہ حد سے بڑا ہوا ہے اور یہ لوگوں کو گناہوں کی طرف رغبت دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ کریٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ برائی زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے۔ یعنی آپ سوچیں کہ کس قدر ایک مشکل وہ اپنے لیے پیدا کرتا ہے، اور اس کی سرکشی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو شاید بہت نوازا ہے، وہ اس کے پاس بہت بڑا گھر ہے، مال ہے، بینک بیلنس ہے، اولاد ہے، ویل سیٹلڈ ہے، تو وہ اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے نوازا ہے تو اسے کیسے اچھے کام کرنے چاہیے، بلکہ اس کی وجہ سے وہ آگے سے آگے غلط کام سوچتا ہے، اور پھر کہتا بھی ہے اگر اس کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس کی سونڈ یا ناک کو داغیں گے، یعنی ایسے لوگوں کی ناک بھی بہت اونچی ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ناک اٹھا کے ایک خاص پوسچر کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا اگر ہم صبر کر لیں تو دیکھیں کہ اس میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ جو بھی شخص چل رہا ہوگا اس کی زندگی کوئی بھی بہتر نہیں گزرے گی۔ اس کے بعد والی جو آیات ہمارے سامنے آتی ہیں اور اینڈ تک ہم دیکھیں گے آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں، وہ ایک قصے کی طرف چلتے ہیں، اور ایک قصے کے ذریعے میں واضح کیا گیا ہے کہ ایک ہیومن مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، ایک انسان کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس میں جو چیلنجز آتے ہیں اس کو اسے کیسے دیکھنا چاہیے، اور اگر وہ غلطیاں کرتا ہے تو کس طرح سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے جس میں ایک کوئی بوڑھا شخص تھا اور اس کا باغ تھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ اس باغ میں جتنی محنت سے سب کچھ لگاتا تھا، صرف جو اس کی ضرورت ہوتی تھی اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور باقی جو ہوتا تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیتا تھا، اور غریب غربا اور ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ سب اس خیر سے فیض یاب ہوتے تھے، اور ظاہر ہے اس کی بہت عزت بھی تھی اور لوگ اسے پسند بھی کرتے تھے۔ اب اس کے بعد وہ باغ جو تھا اس کی اولاد کو ملا، اس کی زندگی میں بھی وہ اولاد بہت اس بات پہ کرتی تھی کہ ہمارا باپ کیسے فیصلے کرتا ہے، لیکن جب وہ والد اب دنیا میں نہیں ہیں اور اب اولاد کے پاس وہ باغ آیا ہے، اب ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ یعنی وہ جب فصل لگاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم فوراً تو اس طریقے کو نہیں بدل سکیں گے، لیکن ہم کیا کریں گے کہ اس سے پہلے کہ وہ سب مانگنے والے ہمارے پاس آئیں، ہم صبح صبح جا کر وہ فصل کاٹیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے، اور پھر ہم ان کو نہیں دیں گے، اور اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قصے میں ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ جو بھی انہوں نے پلاننگ کی تھی
اور وہ سب کچھ بیکاری کی طرف چلے گی۔ تو آیت نمبر 17 کو آپ دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما کے رہے ہیں بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔ اب مکہ والوں کو، مشرکین کو جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس قصے کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے بیہیویئرز کو نہیں بدلیں گے، اگر آپ اپنے مزاج کو ٹھیک نہیں کریں گے، اگر آپ یہ جو بد اخلاقی دکھا رہے ہیں اور آپ کو اس پہ اتنا زوم ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو آپ کی زندگی میں کیا مشکلات آنے والی ہیں۔ یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے، ہر بات آپ کے سامنے وہاں پر آ رہی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ دیا کہ باغ والوں کے ساتھ کیا تھا، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، یعنی جب انہوں نے یہ ساری پوری پلاننگ کی تھی تو وہ انہوں نے، ان کے کیونکہ دماغ میں دین کی سوچ تو تھی نہیں نا، وہ تو اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ہم خود محنت کر رہے ہیں اور ہم خود پلان کر رہے ہیں اور جو ہمارا دل چاہے گا وہ کریں گے۔ دیکھیں ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو پھر ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہمارے رب کی چاہت کیا ہے، اور ہمیں اپنے رب کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یا فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ اسی طرح ہم اور باتوں پہ جب بسم اللہ بھی بول رہے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کریں، تو اللہ کے نام سے شروع کر کے ہم کو غلط کام تو نہیں کریں گے۔ یا ہم کہیں پہ الحمدللہ بولتے ہیں تو ہم ضرور اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہیں کہ میرے اندر کوئی شکر گزاری کی کیفیت جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اب کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، بہت بڑی پلاننگ اپنی طرف سے کی، تو آیت نمبر 19 میں آتا ہے پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے۔ یعنی وہ جب ساری رات کو پلاننگ کر کے بڑے خوش سوئے کہ صبح اٹھیں گے اور دیکھنا ہم نے کس طرح سے یہ ان غریب غربا سے اپنی جان چھڑا لینی ہے اور ان کو ہم نے کچھ بھی نہیں دینا، اور سارے باغ کا جو سامان ہے وہ ہم تک آئے گا اور ہم بہت لیوش لائف سٹائل سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن صبح ان کے ساتھ کیا ہوا، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور ہی پلاننگ جو ایگزیکیوٹ ہو گئی، اور اس پلاننگ میں کیا تھا کہ ساری طرف سے ایک ایسا طوفان آیا، ایسے آندھی چلی، اور اس کی وجہ سے وہ جو باغ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، آیت نمبر 20، بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ تھوڑے سے اولے پڑے یا ہلکی سی بارش ہوئی، چلو جی اب آج فصل نہیں کاٹ سکتے، کل آپ کر لیں گے، نہیں، پوری سمیشڈ، سب کچھ کٹ کے راکھ ہو کے رہ گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا راتوں رات۔ اور صبح اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 21 میں آتا ہے اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، صبح اٹھانا شروع کیا ایک دوسرے کو، اٹھو 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 جلدی کرو، اٹھیں گے جائیں گے باغ میں اور جو کچھ وہاں پر ہے اس سب کو ہم ختم کر دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے، ان کی نیت کی خرابی تھی، جان بوجھ کر وہ ساری اس پلاننگ کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، آیت نمبر 22 کو دیکھیں کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔ ایک دوسرے کو ریمائنڈر کیا دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ بالکل صبح صبح کوئی نہیں آئے گا، وہ تھوڑا ذرا اس ٹائم پہ آئیں گے، ظاہر اپنے گھر کے کام سمیٹیں گے، ناشتہ کریں گے، اور کچھ اپنے کام جب کر کے ان کو، کیونکہ ان کو تو ہمارے والد صاحب نے تسلی دی ہوئی تھی کہ سب کچھ مل جائے گا، تو وہ تو اسی بھروسے پہ آرام سے آئیں گے، تو چلو تھوڑا سا سو لیتے ہیں اور پھر آرام سے اٹھتے ہیں اور جا کر ان کے آنے سے پہلے ہم وہ فصل پوری اپنی طرف لے آئیں گے۔ پھر سب یہ چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے، تو فائنلی وہ اٹھے بڑے ریلیکس موڈ میں اور اپنی طرف سے یہی ڈیسیژن لیتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے۔ آیت نمبر 24 کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور وہ اپنے آپ کو یہی بتا رہے تھے کہ ایک تو ان کو آنے نہیں دینا جو مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور دوسرا ویسے بھی آپ کٹائی ہی پہلے کر لیں، اپنی کراپ کو ہی پہلے ختم کر دیں تاکہ کوئی بھی وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا لیں گے۔ وہ کیا سوچ رہے تھے، وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، کہ ہم صبح نکل جائیں گے، اپنا سارا کچھ جمع کر لیں گے، اور وی آر ان فل گرپ، ہمارا جو پلان ہے نا وہ کچھ گڑبڑ اس میں ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنی اچھی طرح سے ہم نے یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب وہ باغ تک پہنچے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ شاک میں چلے گئے، ان کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پر کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ،
کہ وہاں پر تو سب کچھ کٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، مے بی ہم غلط راستے پہ آ گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا، یہ تو لوڈڈ ود کراپس تھا، لوڈڈ ود فروٹ تھا، جو کچھ بھی فصل ہم نے لگائی ہوئی تھی یہ تو وہاں پہ بہت زیادہ تھی اور ابھی تو ہم نے اس سے بہت کمائی کرنی تھی. آگے آتا ہے بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے. اتنا ان کو شوق لگا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کہ ہم تو ایک پلان کے ساتھ آ رہے تھے اور یہاں پہ تو سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو کے رہ گیا. اور آپ دیکھیں کہ وہ تباہی آئی بھی کیسے، یعنی یہ نہیں ہے کہ رات کو کسی چور نے آ کے فصل کاٹی ہے وہ لے گیا، یہ نہیں کہ جی وہ لوگ پہلے سے موجود تھے اور ان سے مانگ رہے تھے، نہیں، اتنی ہیلپ لیسنس کی سچویشن تھی کہ جو کچھ انہوں نے پلان کیا تھا اس میں سے کچھ بھی ان کے سامنے وہاں پر نہیں آ رہا. آیت نمبر 28، ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے. اب آپ دیکھیں برے سے برا گروپ بھی ہوتا ہے نا، تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ایک شخص ہوتا ہے، ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور ایون سیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جہاں پر بھی کوئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو ضرور کوئی عقل کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ہاں وہ اتنا سٹرونگ شاید نہیں ہوتا کہ بہت بڑا سٹینڈ لے لے. ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے کسی کی برائیاں کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ برائی نہیں کرنی چاہیے کسی کی. ہم ہلکا پھلکا ان کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ایسی آوازوں کو اکثر دبا دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں آپ کہیں بیٹھ کے کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو ہلکا سا انڈیکیشن دیتا ہے کہ یہ بات مجھے درست نہیں لگ رہی، جبکہ باقی سب لوگ آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، شاباش دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سینیریو تھا کہ انہی میں سے ایک شخص جو تھا اس کو شاید پوری پلاننگ بھی بہت اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس کو یہ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں، تو اس نے کیا کیا کہ ان کو کہنے کی کوشش کیا کی کہ تم لوگ تسبحون، کہ تم لوگ اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو وہ سیلف سینٹرڈ بھی تھے اور ایک کیریکٹر جو بتایا گیا تھا جس میں برائیاں ہی برائیاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی تھی، ان میں نیت کی بھی خرابی نظر آ رہی تھی. اور یہ سب باتیں کہاں پر گہراؤ ڈالتی ہیں، کہاں پر انسان کے لیے مشکل لے کر آتی ہیں؟ یہ وہاں پر ہوتا ہے جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے. اگر انسان اپنی زبان کو بھی ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی کنیکٹ ہونے کے طریقے ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے ہماری، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں، ہم ویسے بھی قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، علماء کے مجالس میں بیٹھیں، اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہتری آ رہی ہوتی ہے اور ہم ہر وقت ہمیں ایک ریمائنڈر ملتا رہتا ہے کہ ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہاں پر ایک بہت سٹرونگ میسج ہے، کیونکہ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، کئی دفعہ پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی نیت پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مشکلات سے بچائیں، تو ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کے ایک قسم کی پرائرٹی کی طرح اپنی زندگی میں لے آنا چاہیے. یعنی یہ ایک ایسا بل بورڈ ہو جو ہماری زندگی میں بار بار ہمارے سامنے آتا رہے اور ہمارے پاس یہ کانسٹنٹ ریمائنڈر کی طرح ہو کہ ہم نے اپنے رب کو یاد رکھنا ہے. اور آیت نمبر 29 کو آپ دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی اس وقت ان کے لیے کیونکہ ایک شاکنگ ایکسپیرینس تھا، ہیلپ لیسنس تھی، اپنے آپ کو وہ بہت سیلف میڈ سمجھتے تھے، خود مختار سمجھتے تھے، جو مساکین ان سے فائدہ حاصل کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری قدرت ہے، یعنی ہم اتنے ایکسپرٹ ہیں، ہم دینا چاہیں تو ان کو ملے گا، نہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. اور اسی کی وجہ سے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا فل ان گرپ سمجھتے تھے ہر معاملے میں، یہاں پر اب ان کو لگا کہ ہم سے زیادتی ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں بہت سے امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور گزر بسر کرنے کے لیے مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے.
بہت امپورٹنٹ سارے میسیجز ہیں. اب آپ دیکھیں ہماری ڈیلی ڈیلنگ ہے, کوئی نہ کوئی ایک شخص ہمارے سامنے آتا ہے جو ضرورت مند ہے. کیا ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ اس کی ضرورت کا خیال رکھیں؟ جیسے ہمارے اپنے بہن بھائی آ جاتے ہیں, بچپن سے ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی بہن بھائی کوئی چیز مانگ لیتے ہیں. اور اسی طرح آپ اسکول کالج میں جاتے ہیں تو آپ کے کلاس فیلو ہوتے ہیں, جیسے کئی مائیں اپنے بچوں کو بڑا پکا کر کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا تم نے لنچ نہیں شیئر کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو سب کچھ مل جائے اور اس کو کسی کے ساتھ کچھ دینا نہ پڑے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنایا. بچے بھی اب گھروں میں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں, مائی روم, مائی فون, مائی یہ دس تھنگ, میرا ٹوائے. تو شیئرنگ کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنی ذات کا سوچنے کے بجائے جو چیز ہمارے پاس زیادہ ہے وہ ہم آگے دیتے ہیں. چھوٹے سے بچے بھی یہ کرتے ہیں, یعنی ایک کھلونا پڑا ہوا ہے جس سے انہوں نے شاید 2 ہفتے نہیں کھیلا, اب بہن بھائیوں کزنز میں سے کسی نے اٹھا لیا, اب بچے کو اس دن وہی کھلونا چاہیے, اور ماں ایک پریشان پھر رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو کیسے روکوں. اسی طرح آپ دیکھیں کوئی بھیک مانگنے والا بھی انسان آ جاتا ہے. اب ٹھیک ہے کچھ اس میں سے ہمیں لگتا ہے کہ پروفیشنل بیگر ہیں, لیکن کئی دفعہ کوئی بھوکا ہی ہوتا ہے, کوئی کھانا اس کو چاہیے, کوئی اس کو کپڑا چاہیے, کوئی سردی ہے, کوئی گرمی ہے, کوئی گھر کی ضرورت ہے, کوئی واقعی ادویات لینی ہے, لیکن ہم اس پہ بھی ان کو جھڑک دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنے ملازمین ہیلپرز ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم آرام سے سو رہے ہیں, آرام سے جاگ رہے ہیں, ہمارا فریج بھرا ہوا ہے, بلکہ اتنا لوڈڈ ہے کہ اس کو چیزوں کو ہمیں فریزر میں رکھنا پڑ رہا ہے. یا یہ کہ ہم کتنے مزے سے جا کر جو وہ شاید پورے مہینے میں کماتے ہیں, ہم 2 یا 3 دن میں باہر کھانا کھا کے یا کوئی آؤٹ ڈور آؤٹنگ کر کے اس کو پورے کو ختم کر دیتے ہیں اور یوز کر لیتے ہیں. اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے, ان کو بھی پتہ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ کیا ریالٹی ہے, لیکن جب ہم ان کو دیتے ہیں تو گن گن کر دیتے ہیں, احسان جتا جتا کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جیسے اس حدیث میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ ہم اپنی ضروریات کو بھی اسیس کریں کہ ہماری ضروریات کہاں تک ہیں. پھر ہمارے پاس کوئی ایک پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر مجھے کسی کو دینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یعنی ابتدا کہاں سے ہوگی. کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں مرد حضرات, وہ باہر تو بہت شاہ خرچ ہوتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو یا اپنے گھر والوں کو جائز ضروریات کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے, بہت زیادہ ان کے ساتھ سختی کرنا شروع کرتے ہیں. باہر والے لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وہ خاتون خانہ جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک پیسے کے لیے وہ محتاج ہوتی ہیں اس کی. تو یہ بیلنس یہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے. شیئرنگ باسکٹ بنائی جائے بچوں کے لیے, ان کو پرائرٹی سکھائی جائے کہ 2 افراد اگر آپ سے مانگ رہے ہیں تو کون سا رشتہ ہے جس کی ضرورت کو آپ نے پہلے پورا کرنا ہے. اسی طرح ان کو بتایا جائے کہ کسی کو جھڑکنا نہیں ہے, تھوڑی تحقیق کیسے کرنی ہوتی ہے, معاملات کو کیسے دیکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکیں. آیت نمبر 30 کو دیکھیں, اس میں آتا ہے پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے. جب انسان پریشان ہوتا ہے نا اور اس سے بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے اور بہت غلط کام ہو جاتے ہیں, تو اب اس میں وہ اپنی رسپانسبلٹی کو اون نہیں کر پاتا. بہت مشکل لگتا ہے, بہت پینفل لگتا ہے کہ مجھ سے کتنی غلطیاں ہو گئیں. اور اکثر اوقات ایسے موقع پہ لوگ کیا کرتے ہیں, بلیم میں جاتے ہیں, تمہاری وجہ سے ایسے ہوا, تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا, تم نے کیوں نہیں خیال کیا. اور اس میں جو ملامت تھی اس میں ایسی باتیں بھی آ رہی تھیں کہ بھئی جلدی اٹھ جاتے, اور اگر ہم ٹائملی آ جاتے یا کوئی نظر رکھ لیتا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا تھا. اور آیت نمبر 31 میں آ رہا ہے قولوا یا ویلنا انا کنا طاغین, کہنے لگے ہائے افسوس یقیناً ہم سرکش تھے, تو ہم تو ریبل کر گئے, ہم تو باغی ہو گئے. کیونکہ دیکھیں جب انسان کے اندر ایک لالچ آ جاتا ہے نا, ہرس آ جاتی ہے, اور وہ جتنے کیریکٹر ٹریٹس ہمیں بتائے گئے تھے, ایک لمبی لسٹ ہے, آپ کو پرواہ نہیں رہتی, آپ کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ بہت سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں, پھر صرف آپ کو اپنی ذات نظر آتی ہے, مجھے سب کچھ ملنا چاہیے, میرا سب کو خیال رکھنا چاہیے, اور مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی بھی جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو صحیح طرح سے دیکھوں. آیت نمبر 32, کیا عجب کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے, ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں. اچھا دیکھیں, اب کیونکہ کریکٹر میں ابھی بھی پرابلم ہے نا, تو ابھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس امتحان میں ہم فیل ہو گئے کیونکہ ہم نے صحیح کرائٹیرین پہ یہ معاملات نہیں کیے تھے. اب رب کی طرف رجوع تو کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کیا ہے, پھر سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ بہتر ملنا چاہیے, اور ہمارے پاس سب وہ جو خیر کی چیزیں ہیں وہ اڑ کے آنے چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 33 میں
بات یہ کر رہے ہیں کذالک العذاب، یوں ہی آفت آتی ہے، ایسے ہی عذاب آتا ہے، یعنی جو پکڑ آتی ہے وہ ایک دم آتی ہے. یعنی کوئی انسان بھی جب اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ بہت انجوائے کر رہا ہے، بہت ایول پلان بنا رہا ہے، اس کو انجوائے نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ میں تو کتنا ہوشیار ہوں. اور ہمارے جیسے لوگ جو کئی دفعہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، صبر کرنے کی کوشش، شکر کرنے کی کوشش، اس کو معاف کر دینا، اس کا خیال رکھنا، کسی بھی ایسے انسان کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں ہم سے اچھے تو وہ چلاک لوگ رہ گئے، ہمیں تو نقصان ہی ہو گیا. کئی دفعہ گھر میں والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم بدھو ہی رہنا، تم بس سچ بولتے رہنا، اس کی وجہ سے نقصان ہوگا، دیکھو فلاں نے کتنی ہوشیاری سے یہ اپنا کام کر لیا. دیکھیں اگر اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا اور ایسی ہوشیاری دکھائی تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگی، دنیا میں بھی آپ کی کسی معاملے میں برکت نہیں ہوتی. اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو ایسے ہی آتی ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. لیکن یاد رکھیں دس از ناٹ دی اینڈ آف سٹوری، یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جو آخرت کا عذاب آنا ہے وہ کیسا ہوگا، اس سے بھی بڑا ہوگا. آخرت کی آفت بہت ہی بڑی ہوگی. اور ساتھ ہی کیا فرمایا گیا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ کاش انہیں اس بات کی سمجھ ہوتی. اب ہم نے تو یہ آیات پڑھ لی نا، تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، ہمارے پاس کوئی ایک لرننگ آؤٹ کم کیا ہے، کن باتوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے لیے، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں وہ جو اخلاق جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو رائج کرنا ہے، اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے. جہاں جہاں ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں وہاں پہ سکھانا ہے، لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے اس اخلاق پہ رہنا ہے. دیکھیں اچھے حالات میں تو ہر شخص اچھا رہتا ہے نا. ہم نے ڈیفیکلٹ سچویشن میں، مشکل سچویشن میں جب ہم کہتے ہیں دراصل میں نے گالی نہیں دینی تھی لیکن اس نے مجھے غصہ دلایا، تبھی تو گالی نہیں دینی نا. یعنی جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو تب اچھا کیسے آپ ہوں گے، اپنے پر نظر رکھنی ہے. دوسرا اپنے آپ کو ضرور ایک پیغام دینا ہے، اگر ہماری نیت کا بگاڑ ہوگا، ہمارے اخلاق کا بگاڑ ہوگا، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے، ہم سیلف سینٹرڈ ہو جائیں گے، ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچیں گے اور ہم دین کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے، پکڑ ضرور آئے گی. دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے اور آخرت میں بھی پکڑ آتی ہے. کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا دیکھنے میں لگتا ہے کہ اچھا جی اتنا کچھ انہوں نے غلط کیا اور پھر بھی مال اولاد بڑا لیوش لائف سٹائل ہے، پتہ ہے ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، ان کے تعلقات میں کہیں نہ کہیں خرابی ہوتی ہے. تو ہم کبھی بھی ایسے لوگوں کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ ہائے ہمیں بھی ایسا سب کچھ مل جائے. ہم اس بات پہ مطمئن ہوں کہ جو فائنل آؤٹ کم ہے نا وہ بہت کلیئر ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسے افراد کے لیے آتی ہے. تو اس پہ غور و فکر کریں، اپنے لیے کوئی پلان کریں، اپنے لیے کوئی اسٹریٹجی ایسی بنائیں اور انشاءاللہ ہم کل اس سے آگے کی آیات پہ غور و فکر کریں گے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.